الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اللهم صل على محمد وآل صلی اللہ علیہ حضرات ملتے بغندہ واسم عزیزان گرامی قدر بالغ احترام سامعین حضرات سلسلہ سخن کی چوتھی گفتگو ماشاءاللہ بعنوان ولایت الہیہ و مقام اہل بیت سبحان اللہ کیا کہنے آپ کے ماشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے سلامت رہیں آپ اس عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 کے ذیل میں جو آیت ولایت بھی کہلاتی ہے کل کی گفتگو یہاں تک آئی کہ اللہ حرف انما استعمال کر کے کیا بات ہے صاحب یہ بتا رہا ہے کیا بات ہے کہ ولایت بس اور بس فقط اور فقط اللہ واہ منحصر ہے ذات خدا میں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انما ولیکم اللہ بس اور بس بس اور بس فقط اور فقط واہ 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 صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے کیا بات ہے مطلق واہ 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 اللہ ولی علی الاطلاق ہے کیا بات ہے کیا بات اللہ بغیر قید و بند کے ولی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ بلا شرط کے ولی ہے اللہ کی ولایت ذاتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ کو کسی نے ولی بنایا نہیں نہیں ہے ہے واہ 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 کل گزارش کی جو کسی کے بنانے سے بنے وہ مخلوق ہوتی ہے خالق نہیں ہوتا واہ 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 جو کسی کے بنانے سے بنے وہ مخلوق ہوتی ہے وہ خالق نہیں ہوتا
اللہ تصورات سے ماورا ہے، بے شک بے شک اللہ عقلوں سے ماورا ہے، بے شک بے شک اور ہم اس کا احاطہ کر نہیں سکتے، بے شک بے شک عقلیں اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ واہ 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 مدحت کرنے والوں کی مدحت اس کی شان مدحت کو بیان نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدحت کرنے والوں کی مدحت، حمد بیان کرنے والوں کی حمد، اس اللہ کی کما حق کو حمد بیان کرنے سے عاجز ہے، عقول اس تک پہنچ نہیں سکتی، وہم و گمان اس کا احاطہ کر نہیں سکتا، نظروں میں وہ سماتا نہیں، کیا بات ہے، دلوں میں وہ آتا نہیں، لامکاں ہو کر ہر جگہ ہے۔ ولایت الہیہ ذہن میں رہے، اس لیے میں ابتدا میں یہ جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں، جب تک ولایت الہیہ سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک نہ رسول کی ولایت سمجھ میں آئے گی، نہ علی کی ولایت سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کہ جب ہم یہ مان لیں گے کہ اللہ ولی علی الاطلاق ہے اور اللہ کی ولایت کا دائرہ کائنات کے ہر ذرے ذرے پر ہے، اللہ کی ولایت کے دائرے سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے، خدا کی ولایت و حکومت کے دائرے سے کوئی باہر نہیں ہے، جب ہم یہ مان لیں گے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ولایت کے سائے میں پروان چڑھ رہی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا وہ ایسا ولی اپنی جانب سے جسے جسے ولی بنائے گا، اللہ اکبر، وہ ولی مطلق اپنی جانب سے پھر جسے جسے ولایت عطا کرے گا۔ تو میں کیوں کہہ رہا ہوں عقلوں میں وہ آتا نہیں، آنکھوں میں وہ سماتا نہیں، وہم و گمان اس کا ادراک کر نہیں سکتے، لکھنے والوں کا قلم اس کی مدحت لکھنے سے عاجز ہے، بیان کرنے والی زبانیں اسے بیان کر نہیں سکتی، وہ لامکاں ہو کر، توجہ، وہ لامکاں ہو کر ہر جگہ موجود ہے، ہر کسی کے شاہ رخ کے قریب ہو کر کہتا ہے نحن اقرب علیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شہرگِ حیات سے بھی تمہارے قریب ہوں، اتنا قریب ہو کر بھی اسے چھوا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرگِ حیات کے شادی قریب ہونے کے باوجود کوئی ہاتھ بڑھا کر اسے چھو نہیں سکتا، ہر شے کے قریب ہے مگر اس سے ملا ہوا نہیں ہے، ہر شے ملا ہوا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، میری سمجھ میں نہیں بات آ رہی، کیا بات آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ذہن عالی میں رکھیے گا، میں علی کے اللہ کے فضائل پڑھ رہا ہوں، میں علی کے اللہ کے فضائل پڑھ رہا ہوں، وہ لامکاں ہو کر ہر جگہ ہے، لامکاں ہو کر ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، توجہ فرمائیں گے، کہتا ہے کعبہ میرا گھر ہے مگر کعبے میں رہتا نہیں، کہتا ہے کعبہ میرا گھر ہے مگر کعبے میں رہتا نہیں، پھر کعبہ اس کا گھر کیوں ہے؟ اللہ نے یہ بتایا کہ بس جسے جسے میں اپنے ساتھ نسبت دیتا جاؤں اس کی عزت وہی بنتی چلی جائے گی، جو عزت اللہ کی کسی کے ہاں ہے، جسے میں اپنے ساتھ نسبت دے دوں تو کعبۃ اللہ ہے۔ جب ہم نے کہا یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اب کعبے کی جانب پاؤں کرنا حرام ہے، کعبے کو پشت دکھانا حرام ہے، کعبے کی جانب تھوکنا حرام ہے، کعبے کی جانب بیٹھ کر بولو براز کرنا حرام ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ کہتا کعبہ
وہ کہتا ہے کعبۃ اللہ، کعبہ میرا گھر ہے، مگر اللہ کعبے میں رہتا نہیں ہے، اس لیے جو مکان میں آ جائے وہ محدود ہے، جو محدود ہے وہ محتاج ہے، جو محتاج ہے وہ عاجز ہے، جو عاجز ہے وہ خدا نہیں ہے۔ جو عاجز ہے، آپ میرے بزرگان سلامت رہے کہ جو اس خشک موضوع پر بھی اس طالب علم کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، کعبہ اس کا گھر ہے مگر وہ کعبے میں رہتا نہیں، یعنی کعبے کو پھر کیوں کہا اس نے میرا گھر ہے، تاکہ یہ طے ہو جائے کہ جسے میں اپنے ساتھ نسبت دے دوں، اللہ کعبے کو اپنے ساتھ نسبت دے کر کعبے کی عزت کو بڑھا رہا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ کعبے کو چومنا بدعت ہے، بھائی اب کوئی کہتا ہے، میرے خاموش دوستو، کوئی کہتا ہے کعبے کو چومنا بدعت ہے، سارے وہاں جاتے، سارے وہاں جاتے، سارے وہاں جاتے، بلا تفریق مذہب و ملت، جن کے ہاتھ چومنا بدعت ہے وہ بھی چومتے ہیں۔ بھائی پتھر ہے، کیوں چوم رہے ہو؟ کہا چونکہ تمہیں نہیں پتا یہ کعبہ پتھروں کا گھر نہیں، اللہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، لہذا جب اللہ کا گھر ہے تو چومنا ثواب ہے۔ سرکار اگر پتھر کو اللہ کہے میرا گھر ہے تو چومنا ثواب ہو جاتا ہے، تو جس نبی کو کہے یہ میرا نبی ہے، جس رسول کو کہے دین نسبتوں پہ چل رہا ہے، دین نسبتوں میں کعبۃ اللہ عزت کرنی پڑے گی۔ بیٹا وہی پتھر وہاں لگے، وہی پتھر آپ کے گھر میں لگے، آپ کے گھر کے پتھر کو چومنا ثواب نہیں ہے، اگر کعبے کے پتھر کو چومنا ثواب ہے۔ کیوں ثواب ہے؟ نسبت کیوں جواب کیوں ثواب ہے؟ کیونکہ اس پتھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، اس پتھر کی نسبت اللہ کی جانب ہو گئی۔ اب اگر میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں اور میری پچھلے سال کی مجالس شجرہ طیبہ آپ کے ذہنوں میں ہوں تو میں نے اس نے حجر اسود کی ایک مثال دی تھی۔ ایک مقام آیا تھا جب امالکہ نے، یمن والوں نے آ کر کعبے پہ حملہ کیا تھا، اور کعبے پہ حملہ کر کے انہوں نے حجر اسود پہ کدھال ماری، کدھال مار کر حجر اسود کو نکال کر وہ اپنے ساتھ یمن میں لے گئے۔ 30 سال برابر حجر اسود وہاں نہیں تھا۔ شادی بڑی پیاری بات ہے، حجر اسود وہاں 30 سال، جو مطلب 30 سال کعبے میں حجر اسود نہیں تھا۔ اب مجھے بتائیے کیا 30 سال مسلمانوں نے حج کیا یا نہیں کیا؟ حج کیا، جب تک حجر اسود کو نہ چھونے، جب تک حجر اسود کو نہ چھونے حج نہیں ہوتا۔ یعنی جب اس کو استسلام کرنا پڑتا، دور سے لوگ کے سلام کر کے چوم لیتے، دور سے اگر بوسے دینے کا موقع نہ ملے تو دور سے یوں ہاتھ کر کے اسے چومتے، اسے کہتے ہیں استسلام کرنا، یعنی دور سے سلام کیا، جسے موقع ملتا ہے وہ اسے چوم لیتا ہے۔ اب 30 سال وہ حجر اسود وہاں نہیں تھا، پھر مسلمان کیا کرتے رہے؟ تاریخ نے لکھا کہ مسلمان اس جگہ کو چومتے رہے، مسلمان اس جگہ کو چومتے رہے جہاں پر حجر اسود تھا۔ اب پوچھا جائے بھائی کیوں چوم رہے ہیں؟ حجر اسود تو نہیں ہے، کہا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کم از کم یہ جگہ 30 سال پہلے تک حجر اسود سے مس ہوتی رہی، اب اسے چومنے کا کوئی ثواب ہے جو حجر اسود کو چومنے کا ثواب ہے۔ مسلمانوں اپنے عقیدے پر ذرا توجہ کیا کرو، اگر حجر اسود وہاں ہو اور پھر نہ رہے تو مجھے چومو، تمہارا حج ہو سکتا ہے۔ اور جس قبر میں حقیقت حجر اسود موجود ہے، جس قبر میں رسول موجود ہے، جس قبر میں علی موجود ہے، جس قبر میں حسین موجود ہے، پھر اس قبر کو چومنا کیا بات ہے؟ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کعبہ اس کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، کعبے کو نسبت اللہ نے اپنے ساتھ دی ہے۔ ترجمان وحی کہتا ہے، ما ینطق عن الہویٰ، نبی کی زبان کہتی ہے، مثل علی فی ہذہ الامۃ کمثل الکعبہ
حضور توجہ چاہ رہا ہوں، نبی فرما رہے ہیں کہ علی کی مثال اس امت میں وہی ہے جو کعبہ کی ہے. علی کی مثال اس امت میں وہی ہے جو کعبہ کی مثال. حضور بٹھا دینا جہاں آپ سے گزر کے، حضور بیٹھ جائیے. مثل علی فی هذه الامہ کمثل الکعبہ. علی کی مثال اس امت میں وہی ہے جو کعبے کی مثال ہے. کعبہ کیا ہے؟ کعبہ مرکز ہدایت ہے، کعبہ ہدایت کی جگہ ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے. ساری دنیا کعبے کے پاس جاتی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. توجہ فرمائیں گے، ساری دنیا کعبے کے پاس جاتی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. حج کرنے کے لیے کعبے کا طواف کرنا پڑتا ہے، کعبہ کسی کا طواف آ کے نہیں کرتا. نبی کہتے ہیں مثل علی فی هذه الامة کمثل الکعبہ. علی کی مثال اس امت میں وہی ہے جو کعبے کی مثال ہے. یعنی کعبہ بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے، کعبہ بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے. کعبہ مرکز ہدایت ہے، علی مرکز ہدایت ہے. کعبہ اللہ کا گھر ہے، علی اللہ کا ولی ہے. کعبہ مکان ہے، علی مکین ہے. کعبہ جسم ہے، علی روح ہے. کعبہ پاک ہے، علی پاک ہے. کعبہ طیب ہے، علی طیب ہے. کعبہ طاہر ہے، علی طاہر ہے. کعبہ اللہ کا گھر ہے، علی اللہ کا ولی ہے. کعبہ جسم ہے، علی روح ہے. کعبہ کتاب ہے، علی تشریح ہے. کعبہ کتاب ہے، علی تفسیر ہے. توجہ ہے کہ علی ظالمن، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کعبے کو دیکھو تو دعائیں قبول ہوتی ہے، علی کا واسطہ ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہے. اب سارا بندہ ہمارا گوشت توجہ کرے، کعبے کو پشت دکھاؤ تب بھی لعنت اللہ ہے. علی سے آگے لڑو. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. وہ کہتا ہے کعبہ میرا گھر ہے مگر کعبے میں رہتا نہیں ہے. ولایت الہیہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کعبہ میرا گھر ہے مگر کعبے میں رہتا نہیں ہے. لامکاں ہے، ہر جگہ ہے. علی فرماتے یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا ولا این ہوا ولا کیف ہوا الا ہوا. اے وہ جو ہے لا یعلم ما ہوا، کوئی نہیں جانتا وہ کیا ہے. دیکھنا حضور، لا یعلم ما ہوا، کوئی نہیں جانتا وہ کیا ہے. ولا این ہوا، کوئی نہیں جانتا وہ کیسا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. اگر علی فرماتے اللہ ہوا، اگر ماننا پڑتا ہے وہ ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے. گھبرا گئے ہو؟ علی کے اللہ کے فضائل پڑھ رہا ہوں نا، تو کبھی کبھی یہ فضائل سننے چاہیے. اس لیے کہ مکتب جعفریہ کی بنیاد ہی عقیدہ توحید ہے. اہل بیت نے پہنچایا عقیدہ توحید ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے. کون اللہ ہے؟ نہج البلاغہ میں ظالب جمامی نے علی سے کہا یا علی، آپ جو بندگی کرتے ہیں، آپ جو عبادت کرتے ہیں، جملہ میرا ضائع ہوا تو میں سمجھوں گا 4 دن کی محنت ہی ضائع ہو گئی ہے. یا علی، آپ جب مسلح عبادت کی زینت بنتے ہیں، شاخ گل کی طرح آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، اللہ اکبر، چہرے پر آثار موت ظاہر ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو جاتا ہے. یا علی،
کیا آپ نے عبادت کرتے وقت کبھی اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ یا علی کبھی عبادت کرتے وقت آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا؟ کیا جملہ کہا ہے دلیل وجود الہی نے؟ کیا جملہ کہا ہے دلیل وجود الہی نے؟ علی فرماتے لا اعبد ربا لم ارہ، میں علی اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ لا اعبد ربا، میں ایسے رب کی بندگی نہیں کرتا لم ارہ ہو، جس کو علی نے دیکھا نہ ہو۔ راوی کانپنے لگا، یا علی ادھر تو کہتے ہو وہ دکھائی نہیں دیتا۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں، یا علی ادھر تو کہتے ہو وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، وہ عقلوں میں نہیں آتا، اور ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ادھر آپ کہہ رہے ہیں وہ رب کی بندگی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ پلٹ کے علی کہتے میں نے کب کہا ہے کہ علی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا؟ میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا؟ بلکہ وہ اللہ ایسا عظیم ہے کہ حقائق ایمان کی روشنی میں اسے ہر لحظہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ساری کائنات اس کے ظہور کی تجلی ہے۔ اس نے ہر شے میں اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود پر دلیل ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جن کی بلندی کا تصور کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، جنہیں وہ خود کہہ رہا ہے استکبرت ام کنت من العالین، ابلیس تو جو آدم کو سجدہ نہیں کرتا، استکبرت ام کنت من العالین، تو جو انہیں سجدہ نہیں، تو جو آدم کو سجدہ نہیں کر رہا، کیا تم نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ بڑی پیاری بات آگئی ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں اور زبان پر، اور اسے میں اپنے نوجوان عزیزوں کے لیے روکنا نہیں چاہتا۔ اللہ کہہ رہا استکبرت ام کنت من العالین، ابلیس یہ بتا کیا تم نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ ماننا پڑے گا کہ جب آدم کو سجدہ کروایا جا رہا تھا اس وقت کچھ عالم تھے۔ جب آدم کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے تو اس وقت کچھ عالم تھے جنہیں آدم کے سامنے چھپانا اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ یہ آدم کو سجدہ کرے۔ بابا جنہیں آدم کے سامنے اللہ نہیں چھپا رہا وہ زمانے کے یزید کی بیعت کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، استکبرت ام کنت من العالین۔ بتا ابلیس کیا تم نے تکبر کیا یا تم بلندی والوں میں سے ہے؟ ارے شیطان بھی کتنا عقل مند تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بلندی والوں میں سے ہوں، اس نے کہا انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ پیچھے والے دوست میرے ساتھ ہیں نا سارے، تعین کرنا بات تو ابھی میرے تک نہیں آئے گی مگر تعین کرنا۔ ابلیس سے جب اللہ نے کہا تو بلندی والوں میں سے ہے یا تو نے تکبر کیا، وہ یہ نہیں کہتا میں بلندی والوں میں سے ہوں، کہتا انا خیر من ہو، میں آدم سے بہتر ہوں مگر بلندی والوں میں سے نہیں۔ ایسے مسلمان سے شیطان اچھا ہے۔
پھر میں واپس اپنے عنوان کی طرف جاؤں. ابلیس نے کہا انا خیر منہ. جانی دعا کرنی ہے, میں وہاں پہنچا ہوں. انا خیر منہ. ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. ابلیس کا مزاج سمجھ میں آیا کہ جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے, اللہ کہہ رہا ہے کہ بتا تو عالم میں سے ہے یا تو نے تکبر کیا. مگر انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. آدم کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. آدم خلیفۃ اللہ خود نہیں بنا, اللہ نے بنایا. یعنی اس نے کہا کہ تیرے انتخاب کردہ سے میں بہتر ہوں, تیرے انتخاب کردہ سے میں بہتر ہوں. جب اس نے اللہ کے انتخاب کو رد کیا, لعنت اس کا مقدر قرار پا گئی. لعنت اس کا مقدر قرار پا گئی. تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی اللہ کے منتخب کردہ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے, وہ قرآن کی نگاہ میں لعنت اللہ ہو گئے. یہی بتا دی کہ جنہوں نے سجدہ کیا وہ رحمت اللہ ہو گئے, جنہوں نے انکار کیا وہ لعنت اللہ ہو گئے. میرا چھٹا مولا فرماتا ہے غدیر میں علی کی ولایت. توجہ, غدیر میں چھٹا امام فرماتا ہے غدیر میں علی کی ولایت کی مثال آدم کے سجدے کی مثال تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہیں بنایا جا رہا ہے. کیا بات ہے, اللہ غدیر میں علی کی ولایت کی مثال آدم کے سجدے کی مثال تھی. اللہ نے وہاں پر نوریوں کی محفل میں بیٹھنے والے کا امتحان لینے کے لیے, نوریوں کی محفل میں, فرشتوں کی محفل میں, سارے جملے نہیں لے سکے میں کیا کہہ گیا ہوں. وہاں چونکہ ابلیس جن تھا, عبادت کرتے کرتے نوریوں کی محفل میں چلا گیا. یعنی پتہ یہ چلا کہ جب بھی کوئی اپنی عبادت کے بلبوتے پر نوریوں کی محفل میں جا کے بیٹھ جائے تو پھر اسے نوریوں سے جدا کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ کے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ وہاں محفل میں کسی نہ کسی ولی کی ولایت کا اعلان کرنا پڑتا. اللہ اکبر. پہلے آدمی سے لے کے پاس رہتا تمام میر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے وہاں پر نوریوں کی محفل سے نکالنے کے لیے ولی کی ولایت کا اعلان کرنا پڑتا ہے. جب وہاں پر ابلیس ملائکہ کی باتوں میں چرچپ جا کے بیٹھ گیا, اب پتہ تو چل نہیں رہا تھا اس کے دل میں کیا ہے, چونکہ چپے چپے پر سجدہ کر رہا تھا. چپے چپے پہ سجدہ اس نے کیا. 6000 سال کا لمبا ترین سجدہ ابلیس نے خدا کو کیا, مگر یہ سجدے اس کے ایمان پہ دلیل نہ بنے. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر, ادھر اس نے سجدے کا انکار کیا. اللہ نے عبادتوں کو آنن فانن ضائع کر کے بتایا جو آدم کا منکر بنے. جب اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے تو جو علی کی ولایت کا
चला رائے گاہ چلا گیا کہ وہ اس نے آدم کو نہیں مانا. تو ایک کو نہیں مانا. واہ آئے آئے. اللہ کو مانتا تھا. واہ واہ واہ. جبکہ وہ اللہ کو مانتا تھا. تبھی تو عبادت کر. اب توحید اور شرک کا مسئلہ حل کر دوں. حل کر دو. توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں؟ توحید یہ ہے کہ اسے ایک ماننے کے ساتھ ساتھ جسے وہ منوائے. سارے بندے جملہ نہیں لے سکے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کے کہنا کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو ولی مانتا ہے وہ مشرک ہے. نہ، اللہ کے علاوہ کسی کو ولی ماننے والا مشرک نہیں ہے. عین توحید یہ ہے کہ اس نے ولی ہوگا جسے ولی بنوایا اس کی ولایت کو ماننا یہ عین توحید ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کو مانے اور جسے وہ منوائے اسے نہ مانے تو یہ توحید نہیں، یہ شرک ہے. یہ توحید نہیں ہے. رضا بھائی جو فرما رہے ہیں یہ توحید نہیں، یہ شرک ہے کہ اللہ کو مانے مگر اللہ کی نہ مانے. اللہ کو مانے اللہ کی نہ مانے. سجدہ اللہ کے لیے ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. سجدہ اللہ کے لیے ہے. وہ تعبدی ہو یا تعظیمی ہو، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. معلوم ہے مجھے بھاری قیمت دینی پڑے گی مگر جو حق ہے میں اوپر سے کر رہا ہوں. صحیح کہا ہے. یہی ہے. حق یہی ہے. خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. یہی وجہ کہ جب رسول اللہ کی زندگی میں کچھ لوگوں نے آ کے رسول کے سامنے سجدہ کیا تو رحمت کو جلال آیا. اور خدا نے کہا خبردار، رسول نے کہا خبردار، میرے ساتھ دنیا کے بادشاہوں جیسا سلوک مت کرو. میرے ساتھ دنیا کے بادشاہوں جیسا سلوک مت کرو، اس لیے کہ میں دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میں تو اس ایک کو ایک منوانے کا وسیلہ ہوں. میں تو اس ایک کو ایک منوانے کا میں تو اس ایک کو ایک منوانے کا وسیلہ. پلٹ کے کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کیسر و کسرا کے ماننے والے اپنے بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں. نبی فرماتے یہی تو میں بتانے آیا ہوں، سجدہ اسے کرو جو سجدے کے لائق ہے. سجدہ اسے کرو. اگر آپ گھبرا گئے تو میں گفتگو روک رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. سارے ساتھ ہیں. سجدہ اسے کرو جو سجدے کے لائق ہے. آپ نبی فرماتے ہیں کہ اگر غیر خدا کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوگا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. مگر چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، سجدہ اس کا ہے. اب وہ مسجود ہوگا کہے کعبے کی طرف سجدہ کرو تو وہاں کریں گے کیونکہ عبادت میں مرضی تو نہیں ہوتی. عبادت معبود کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے. میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں. بہت کچھ کہہ دیا. عبادت نفس پرستی کا نام نہیں ہے. عبادت معبود پرستی کا نام ہے. معبود کہے کہ یہاں کرو تو کرو، وہ کہے نہیں کرو. کیا بات. توجہ نہیں ہے. توجہ فرمانے نہیں فرمانے. معبود کہے معبود کہے
بڑی پیاری سی بات ذہن میں آ گئی ہے جسے اب میں روکنا نہیں چاہ رہا ہوں. نماز الحمد کا نام نہیں ہے. نہیں ہے. نماز رکوع کا نام نہیں ہے. سجدے کا نام نہیں ہے. نماز سجدے کا نام نہیں ہے. نہیں ہے. یہ شکل نماز ہے. شکل نماز ہے. روح نماز ہے. حکم خدا. روح نماز ہے. حکم خدا. اللہ اکبر. اللہ کے امر کی بجا آوری کا نام ہے نماز. اللہ کے حکم کی. اللہ کے حکم کی بجا آوری کا. جیسا کہ شادی اور میرے یہ بزرگ جتنے تشریف فرما چکے بچوں کے ساتھ سے بات گزر جائے گی. اللہ کے امر کی بجا آوری کا نام ہے نماز. وہ اللہ کہے فجر کی 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھو تو کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گی. یہی نماز ہے. اب میں نمازی دکھاؤں. ایک نمازی بیٹھا ہے. ایک نماز چلتی ہوئی آئی ہے. وہ آ کر اس نمازی کے زانوں پہ سو گئی ہے. اللہ اکبر. میں نے کیوں کہا نماز امر الہی کی بجائے الہی کا نام ہے. علی بیٹھے تھے. ڈاکٹر صاحب قبلہ علی بیٹھے تھے. سرکار توجہ کریں گے. علی بیٹھے تھے. رسول آئے چلتے ہوئے. آ کر علی کے زانوں پہ سر رکھا اور نبی سو گئے. بتانا تھا نماز کیا ہے. اب علی نظم کے تیرے موالی بیدار ہوں. علی کے زانوں پہ نبی نے سر رکھا اور سو گئے. اب میرا عشق مجبور کر رہا ہے جملہ کہنے کے لیے. نماز کی آغوش میں نماز سو گئی. اللہ اکبر. نماز کی آغوش میں نماز سو گئی. ادھر ظاہراً نماز کا وقت ہو گیا. نبی سویا ہوا ہے. علی جگا سکتا تھا مگر نہیں جگایا. علی جگا سکتا تھا مگر نہیں جگایا. وقت گزر گیا. سورج ڈوب گیا. سورج ڈوب گیا. نبی کی آنکھ کھلی. سرکار نے آنکھ کھول کے کہا یا علی نماز. کیا آپ سوئے ہوئے تھے؟ توجہ. کیا آپ کے سبب محمد والے محمد پر رستہ دو بھائی ذرا جلدی آؤ. میں جملہ کامل کروں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. میں جملہ کامل کر لوں پھر اس کے بعد نعرہ لگا. رسول ہی نماز تھی. اللہ اکبر. توجہ. علی کی میری طرف دیکھنا. حضور شادی کو نہیں دیکھنا. آپ بیٹھے آپ بیٹھے تاکہ یہ مجھے دیکھنے پہ. علی بیٹھے تھے. نبی آ کے سو گئے. میں نے نماز کی آغوش میں نماز سو گئی. وقت گزر گیا. ظاہرا سرکار کی آنکھ کھلی. کہا یا علی نماز شادی نماز. فرمایا یا رسول اللہ آپ سوئے ہوئے تھے. اب کہنا تو یہ تھا کہتے نبی کو یا علی مجھے اٹھا دیتے. آپ نماز کا وقت تھا. نبی اٹھے. اٹھنے کے بعد کہتے میرا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. موضوع کیا ہے؟ ولایت الہیہ بیٹا. مقام اہل بیت. نبی نے اس کے یہ نہیں کہا کہ علی تیری نماز قضا ہو گئی. نہ جس کی نماز قضا ہو جائے وہ علی نہیں ہوتا. جس کی نماز قضا ہو جائے وہ علی نہیں ہوتا. نبی نے پلٹ کے کہا یا اللہ تو جانتا ہے. شاید روایت کا یہ ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اب پلٹ جائیں. اگر اللہ کی اطاعت میں تھا اور رسول کی اطاعت میں تھا تو پھر مانا کیا بنا؟ نماز کس کا نام ہے؟ نماز کس کا نام ہے؟ نماز کس کا نام ہے بیٹا؟ نماز اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا نام ہے نماز. اسی کا نام ہے نماز. نبی کہے تو جانتا ہے
کہ اللہ تو جانتا ہے کہ علی تیری بھی اطاعت میں تھا، علی میری بھی اطاعت میں تھا، اب اللہ کا رسول تیری اطاعت میں بھی تھا، میری اطاعت میں بھی تھا. اتنا کہنے کے بعد فرماتے یا علی اب نماز اسی وقت میں پڑھنا چاہتے ہو؟ یا علی اسی وقت میں نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دے رہے ہیں، اگر کرم پہ ٹل گیا ہے تو علی اسی وقت میں نماز پڑھے گا، جبکہ میری نماز قضا تو نہیں ہوئی. کہا تو پھر علی انتظار کس کا ہے؟ اللہ نے تیری انگشت میں پورے نظام شمسی کو بند کر دیا. چوتھا رضا مولوی صاحب کا اتنی دیر سے بڑے ہوتے تھے. آج بڑی مختلف پیجز ہیں کی مولانا علی علیہ السلام کائنات. اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندگی اور تندرستی دے. اور میرے ساتھ دل کے باہر کا جتنا بھی مجمع ہے بہت بڑا مجمع ہے باہر. یہ تو ابھی کچھ بھی ہے، باہر بہت بڑا مجمع ہے. تو آپ میں یہ کہوں گا سارے دل کا میرے ساتھ گانا لگائیں گے. آپ کی آواز کم از کم رائیوٹ تک تو جانی چاہیے، ان کے دل جو ہے وہ کٹے جائیں گے. تھوڑا سا کم لانا والے تاکہ ہم مولوی صاحب کو زیادہ سن سکیں. بڑی اپنی اپنی سلامتی کے لیے شاہ صاحب کی سے تو سلامتی کے لیے، میرے بزرگوں کی سے تو سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. اجازت دے رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں. اجازت ہے جی بات کامل کرتا ہوں. نبی نے کہا یا علی اسی وقت میں نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ کہ اگر کرم پہ تل گیا ہے، کرم پہ تل گیا ہے تو آپ حکم کیجئے کہ علی انتظار کس بات کا ہے؟ انگلی کا اشارہ کر. اللہ تیری انگلی کے اشارے پر پورے نظام شمسی کو گھما دے گا. علی نے اشارہ کیا اور اشارہ کرنا تھا کہ مغرب کی وادی میں ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے واپس آیا اور علی نے اللہ کو سجدہ کر کے بتایا لوگوں جو اس کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہے. اللہ اکبر. جو اس کا ہو جاتا ہے عبدی خلی خلق، بندے تو میرا ہوگا، بندے تو میرا ہوگا، خلق تو میرا ہوگا، میں تیرا ہو جاؤں گا. کر دوں ترجمہ اس کا، عشق کی زبان میں ترجمہ کر دوں. جو میں کہتا ہوں تو وہ کر، جو میں کہتا ہوں تو کر. جو میں کہتا ہوں بندگی کیا ہے، جو میں کہتا ہوں تو کر، پھر جو تو کہے گا.
تم میرا ہوگا نا، تم میرا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں کر اکاؤنٹ تک، پھر گھبراتا کیوں ہے؟ جب تم میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو جاؤں گا، بلکہ جو میں مدد دوں اس کی زبان میں یہ کہہ سکتا ہوں بندے جو تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے، جو تیرے پاس ہے، جو تیرے پاس ہے، آئے ہائے جان دے دے، عرفان سے توجہ سارا، بندے جو تیرے پاس ہے دے دے، مجھے دے دے، جو جو طاقت تیرے پاس ہے مجھے دے دے، نفس تیرے پاس ہے مجھے دے دے، شب ہجرت تو سونا اور سو کے نفس مجھے دے دے، تو نفس مجھے دے دے، میں اپنا آپ تجھے دے دیتا ہوں۔ میں دے دوں گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز کس کا نام ہے؟ قادر خدا اور رسول کا نام ہے نماز۔ یہی تو وجہ ہے کہ یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا ولا این ہوا ولا حیث ہوا الا ہوا، کوئی نہیں جانتا وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیوں ہے، وہ کہاں ہے۔ علی کہتے الا ہوا، مگر ہے، علی کہہ رہے ہیں مگر ہے۔ جب علی کہہ رہا ہے وہ ہے تو ہے، بیکاری نہیں ہے، جب علی کہہ رہے وہ ہے تو ہے۔ یا علی، آپ اتنے بلند ہو، کس بلندی پہ ناز کرتے ہو؟ مجھے وقت کا تیزی سے احساس ہو رہا ہے کیونکہ مجھے اگلے اللہ خانے میں پہنچنا ہے، مگر میں بخل نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ جملہ میری زبان پہ گردش کر رہا ہے۔ یا علی، کس پہ ناز کرتے ہو؟ تیری اتنی بلندی ہے، اللہ نے تجھے خلق ہی بلندی میں کیا۔ خلقت ہی بلندی ہے۔ بڑا پیارا جملہ ایک اہل سنت عالم نے لکھا، وہ کہتے ہیں علی بلندی کے محتاج نہیں، بلندی چاہتی تھی کہ اسے علی نصیب ہو۔ علی بلندی کا محتاج نہیں ہے، بلندیاں علی کی محتاج ہیں۔ توجہ ہے حضور؟ میں اپنی بزرگوں کی دعاؤں سے جملہ جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے تو پھر نظر نہیں آ رہا۔ یا علی، آپ کس بات پہ ناز کرتے ہو؟ آپ امیر المومنین ہو، یہ آپ کے لیے فخر ہے؟ علی کہتے ہیں ہاں ہے تو فخر کی بات، مگر فخر نہیں کرتا۔ یا علی، امام المتقین ہو، ناز کرتے ہو کہ ناز کر سکتا نہیں کرتا۔ یا صوب الدین ہو، ناز کرتے ہو کہ کر سکتا نہیں کرتا۔ سید النجوہ ہو، ناز کرتے ہو کہ نہیں کرتا۔ داماد مصطفیٰ ہو، ناز کرتے ہو کہ نہیں کرتا۔ شوہر بطول ہو، ناز کرتے ہو کہ کر سکتے ہو مگر نہیں کرتا۔ ابو الحسین ہو، ناز کرتے ہو کہ کر سکتے ہو مگر نہیں کرتا۔ قسیم النار والجنہ ہو، ناز کرتے ہو ہی کہتے نہیں کر سکتا، کر سکتا ہو مگر نہیں کرتا۔ یا علی، پورے صراط سے گزرنے والوں کو پروانہ دو گے، ناز کرتے ہو اس صفت پر، کر سکتا ہو مگر نہیں کرتا۔ یا علی، پھر تو کس صفت پر اپنے آپ کو فخر کی منزل میں لے کے جاتا ہے؟ علی پلٹ کر کے دے الہی کفانی فخرن ان تکون علی عبدن و الہی کفانی عزن ان نکون لکا عبدن۔ اے پروردگار، مجھ علی کے لیے اس سے بڑا فخر کیا ہے کہ تو میرا رب ہے۔ آپ بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ میں ممبر سے ٹوٹے پھوٹے کلمات المومنین کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ علی مقام وحدت بتا رہے ہیں، علی مقام ولایت الہیہ بتا رہے ہیں۔ الہی کفانی فخرن، فخران، یہ فخر ہے، علی کے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وَإِلَٰهِ كَفَانِ عِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے۔ واہ واہ واہ، بلانا ہے کسی کو؟
वाह वाह नहीं नहीं अन अकून लक इलाही कफानी इज्जत अन अकून लका अब्दन, मुझ अली के लिए ये मकाम इज्जत है कि अली तेरा बंदा है। अली रब नहीं है, अली रब नहीं है। अली ने किसी मंजिल पे अपने आप को रब नहीं मनवाया। अली कह रहा है अन कफानी इज्जत, मेरे लिए इज्जत है कि हम अकून लका अब्दन, मैं तेरा बंदा हूँ। अब मकाम विलायत इलाहिया व अहले बैत देखना, अली हाथ दुआ के उठा के कह रहा है या अल्लाह, मैंने इस कायनात में तुझे वैसे पाया जैसे मैं चाहता हूँ। अली फरमाते मैंने तुझे वैसे पाया जैसे मैं चाहता हूँ, तू अली को वैसा बना दे। तू अली को वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। तू अली को वैसा बना जैसा तू चाहता है। चूंकि ये रब को रब मनवाने की दलीलें हैं, रब को रब मनवाने की दलीलें हैं। वाह वाह वाह, ये दलील